جمہوریت کو ماننے والا ہوں اور امور ملکی کے اندر جمہور کی آراء کا احترام کرتا ہوں۔ حضرات گرامی کے اندر جمہوریت کے بارے میں نے آپ کو اپنا ویژن بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا تھا۔ جہاں پر پارلیمان کی اجتماعیت کی بات ہو اور اس کے مد مقابل میاں صاحب کی رائے کی بات ہو، میں پارلیمان کی اکثریت یا اجتماعیت کو مانوں گا، میں میاں صاحب کی رائے کو نہیں مانوں گا۔ جہاں پر پارلیمان کی اکثریت کی بات ہو، مد مقابل خان صاحب کی رائے کی بات ہو، میں پارلیمان کی اکثریت کی بات کو مانوں گا، خان صاحب کی رائے کو نہیں مانوں گا۔ جہاں پر زرداری کی بات ہو اور مد مقابل پارلیمان کی اکثریت کی بات ہو، میں پارلیمان کی اکثریت کی بات کو مانوں گا، زرداری کی رائے کو نہیں مانوں گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جمہوریت کے بارے میں میرا ایک نظر واضح ہے، جمہور کے فیصلے کو فرد کے فیصلے کے اوپر فوقیت حاصل ہے، لیکن حضرات گرامی قدر کائنات میں ایک ہی مقام ہے اور وہ مصطفیٰ کا مقام ہے۔ کائنات میں ایک ہی ذات ہے اور وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور کائنات میں ایک ہی ہستی ہے اور مصطفیٰ کی ہستی ہے، اور کائنات میں ایک ہی جلیل القدر شخصیت ہے اور مصطفیٰ کی شخصیت ہے کہ اس کے مد مقابل پارلیمان کی اکثریت کی کیا بات کی جائے، اجتماعیت کی کیا بات کی جائے، ساری پارلیمان کے ممبر الٹے بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ کی قسم میں ان کی بات کو نہیں مانوں گا، میں مصطفیٰ کی بات کو مانوں گا۔ ہائی کورٹ کی رولنگ کو نہیں مانوں گا، میں مصطفیٰ کی بات کو مانوں گا۔ میں سپریم کورٹ کی رولنگ کو نہیں مانوں گا، میں مصطفیٰ کی بات کو مانوں گا۔ میں لارجر بینچ کے فیصلے کو نہیں مانوں گا، میں مصطفیٰ کی بات کو مانوں گا۔ میرا تصور ہے جمہوریت مجھے جمہور کی رائے کو افراد کے مقابلے میں ترجیح دینے کا حکم دیتا ہے، لیکن میرا تصور ہے جمہوریت ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا، ابھی اتنا بے حمیت نہیں ہوا، ابھی اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا نہیں ہوئی کہ میں جمہور کے فیصلے کو حضور کے فیصلے کے مقابلے کو ترجیح دوں۔ اللہ کی قسم ہے میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، حضور کی رائے سپر سیڈ کرے گی، پارلیمان کے فیصلوں کے اوپر بھی سپر سیڈ کرے گی، حضور کی رائے سپر سیڈ کرے گی، پارٹیز کے فیصلے کے مقابلے میں بھی سپر سیڈ کرے گی، حضور کی رائے سپر سیڈ کرے گی، علماء کے فیصلوں کے مقابلے کے اوپر بھی سپر سیڈ کرے گی، حضور کی رائے سپر سیڈ کرے گی، جماعتوں کی اجتماعیت کے مقابلے میں سپر سیڈ کرے گی۔ پوری کائنات ایک طرف ہو، تنہا مصطفیٰ دوسری طرف ہو، پوری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات کو پراج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر جمہوریت کا یہ تصور لے کے آتے ہو، ہم تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایسا تصور لے کے آتے ہو جمہور کی رائے اوپر ہے، حضور کی بات نیچے ہے، ٹرانسجینڈر بل اوپر ہے، قوم لوط کی سزا قرآن مجید میں بیان کرنے والی بات نیچے ہے، جو آئل اینڈ فلم اوپر ہے، پردے کے احکامات نیچے ہیں، جاؤ ایسی جمہوریت کو ہم اپنے جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتے، جب تک زندہ ہیں جمہور کے تصور کے پر تھوکتے رہیں گے، جمہور کے تصور کے پر تھوکتے رہیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی عملداری اور بالادستی کی بات کرتے رہیں گے۔ یہی حضرت علامہ شہید کا تصور جمہوریت تھا، یہی علماء اسلام اور علماء اہل سنت کا تصور جمہوریت ہے۔ جس جمہوریت کو تم ہم سے منوانا چاہتے ہو وہ مغربی جمہوریت ہے، جس جمہوریت کو ہم تم سے منوانا چاہتے ہیں اس کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مقام اوپر ہے، اس کے بعد نیچے باتیں ہیں۔ اختیارات کی بات کرو جمہور کے ذریعے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ڈیمو کی بات کرو جمہور کے ذریعے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ڈیفنس بجٹ کی بات کرو جمہور کے ذریعے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میڈیکل کالجز کو بنانے کی بات کرو جمہور کے ذریعے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انجینئرسی کے قیام کی بات کرو جمہور کے ذریعے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سائنٹیفک ریسرچ کی بات کرو جمہور کے ذریعے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تنازعات کو حل کرو جمہوریت کے ذریعے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، فوج کا کردار سیاست میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ فیصلہ جمہوریت کے ذریعے کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وزیر اعظم کے اختیارات زیادہ ہیں کہ صدر کے اختیارات زیادہ ہیں، فیصلہ جمہوریت کے ذریعے کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بارڈر لائن کے اوپر فوج 10 لاکھ ہونی چاہیے کہ 5 لاکھ ہونی چاہیے، فیصلہ جمہوریت کے ذریعے کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر تم یہ بات کرو جمہور کے
फैसले के मुताबिक शराब की भट्टियों को खोला जाएगा, हम नहीं मानेंगे। अगर ये फैसला करो जमहूर के फैसले के मुताबिक शक्लों को चलाया जाएगा, हम ये बात नहीं मानेंगे। अगर फैसला करो सूदी लेन देन के काउंटरों को जमहूर की राय के जरिए माना जाएगा, हम ये फैसला नहीं मानेंगे। इसलिए कि हमारी जमहूरियत वहां पर रुक जाती है जहां पर कमली वाले का चेहरा मुबारक आ जाता है। हमारी जमहूरियत वहां पर रुक जाती है जहां पर सुहा का चेहरा आ जाता है। हमारी जमहूरियत वहां पर रुक जाती है जहां पर वल्लैल की जुल्फें आ जाती हैं। हमारी जमहूरियत वहां पर रुक जाती है जहां मादागल बसर व मातगा वाली निगाह आती है। हमारी जमहूरियत वहां पर रुक जाती है जहां पर अलम नशरा का सीना आता है। हमारी जमहूरियत वहां पर रुक जाती है जहां पे हदीस मुस्तफा आती है। हमारी जमहूरियत वहां पर रुक जाती है जहां पे सुन्नत मुतारा आ जाती है। हम ऐसे आलम में अल्लाह की कसम है, तुम जमहूर की बात करते हो, हम कायनात की बात करते हैं। कायनात में हर शख्स की बात को टुकराना गवारा कर लेंगे, लेकिन हजरत रसूलुल्लाह के इशारे मुबारक के अंदर भी आंच को नहीं आने देंगे। इसलिए कि हमारा ये नुक्ता नजर है और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह वली बसीरत है। हजरत रसूलुल्लाह ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया। मैं वादी पथा में लेटा हुआ था, दो फरिश्ते मेरे पास आए। एक ने कहा हुआ क्या ये वही है? दूसरे ने कहा नाम हुआ हाँ ये वही है। कहा इसके बदन की बड़ी बातें सुनी हैं, इसको तोला जाए। हजरत रसूलुल्लाह को तोला गया। हजरत गिरामी कदर वो मानवीय एतबार से तोला गया, वो अल्लाह के फजल करम से रूहानी एतबार से तोला गया, वो कौल की हुज्जत के एतबार से तोला गया, वो आपके अल्फाज की ग्रेविटी के एतबार से तोला गया, वो आपके हुक्म की अहमियत के एतबार से तोला गया, वो आपकी जात के कदावर होने के एतबार से तोला गया, वो आपकी जात के वजन को तोला गया। हजरत गिरामी कदर एक के साथ तोला गया। हजरत रसूलुल्लाह का पल्ला भारी था, 10 के साथ तोला गया। हजूर का पल्ला भारी था, 100 के साथ तोला गया। हजूर का पल्ला भारी था, 1000 के साथ तोला गया। हजूर का पल्ला भारी था, 10,000 के साथ तोला गया। हजूर का पल्ला भारी था, 1 लाख के साथ तोला गया। हजूर का पल्ला भारी था, 10 लाख के साथ तोला गया। हजूर का पल्ला भारी था। हजरत गिरामी कदर फिर वो मुकाम भी आया, पूरी कायनात को एक पलड़े में डाला गया और तन्हा मुस्तफा को दूसरे पलड़े में डाला गया। पूरी कायनात और पूरी इंसानियत एक पलड़े के अंदर मौजूद थी और मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे दिल की धड़कन, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर का करार, मेरे सैयद, मेरे सरदार, मेरे इमाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन एक पलड़े मुबारक के अंदर मौजूद थे। हजरत रसूलुल्लाह का पल्ला भारी था, दूसरा पल्ला हल्का था। इतना हल्का था कि वो अल्लाह बदन था, उसके बदन की टैडी पैसे के बराबर हैसियत नहीं थी, उसका बदन बच्चर के पर के बराबर भी नहीं था। पूरी कायनात एक तरफ हो और तन्हा काली कमली वाले एक तरफ हो और मैदान रूहानियत का मैदान हो, मैदान मादियत का मैदान हो, मैदान सियासियात